بیبرس کی زندگی جنگوں اور کمپین سے مسلسل نبرد آزما رہی، یعنی وہ جنگیں بھی لڑتا رہا اور ڈیفرنٹ کمپینز کے اندر بھی حصہ لیتا رہا۔ 1244 میں جنگ لافورب یعنی وار آف لافورب کے اندر غزہ کے قریب ایک علاقے میں انہی مملوکوں نے سلطان بیبرس کی سربراہی میں، اس کی لیڈرشپ میں، صلیبیوں یعنی کرسیڈرز اور ان کے الائز یعنی اتحادیوں کو ایک کانکریٹ قسم کی شکست دی، ایک فیصلہ کن شکست دی۔ اس فتح نے سینٹرل ایشیا میں صلیبی کروسیڈ جو اثر و رسوخ تھا، جو بات چیت تھی، جو ان کا کوئی لینا دینا تھا، اس کو ختم کر دیا۔ سلطان بیبرس کا جو عروج تھا وہ جنگ عین الجالوت میں فتح کے بعد بیبرس اور سلطان قتیس کے درمیان پیدا ہونے والے تناؤ میں تھا، کیونکہ جنگ جیتی سلطان بیبرس نے تھی اور شاید اس کا کریڈٹ سلطان قتیس لینا چاہ رہا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق بیبرس کو نظر انداز یا بے اعتماد سمجھا گیا۔ جب آپ ایک فوجی سے ایک کام لے لیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اسے بیک برنر پہ ڈال دیں۔ جنگ کے فوراً بعد قتیس پر اسرار حالات میں قتل ہو گیا اور بیبرس نے 1260 میں تخت پر بیٹھ کر مصر اور شام کا سلطان بننے کا اعلان کر دیا۔ انطاکیہ کا محاصرہ 1268 میں بیبرس کی سب سے اہم فتوحات میں سے ایک ہے، جو ایک اہم صلیبی قلعہ تھا، ایک کیسل تھا، کروسیڈ کیسل تھا۔ انطاکیہ کروسیڈرز کی صلیبیوں کی طاقت کی علامت بن چکا تھا، سمبل بن چکا تھا، لیکن بیبرس کی منصوبہ بندی، حکمت عملی، پلاننگ اور اس کی عزم نے، اس کی کمٹمنٹ نے اس کو مسلم کنٹرول میں لا چھوڑا۔ بیبرس نے انطاکیہ کے حکمراں کو ایک خط بھیجا جس میں اپنے ہر شہر کے سقوط کی تفصیل دی تاکہ اپنی فوج کی ناگزیر نوعیت کو اجاگر کر سکے۔ اس کو اردو میں تھوڑا سا لکھ دیا میں نے۔ اس نے اپنے ہر شہر کے بارے میں اس کو تفصیلاً بتایا کہ ہم اس طریقے سے حکمرانی کرتے ہیں، اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم اس طرح اپنے شہر کو چلا رہے ہو انطاکیہ کو، تو ہم تمہارے شہر کو پھر شاید فتح نہ کر پائیں، لیکن اگر ایسا نہیں چلا رہے تو ہم تمہارے شہر کو فتح کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور ایسوسیٹڈ بھی ہے کہ خط کے ساتھ ایک انگوٹھی بھی اس کو بھیجی تھی اور کہا گیا تھا، اس کو خط میں لکھا تھا کہ آپ کے فلاں چائے کے ہوٹل کے اوپر میں اپنی ایک انگوٹھی بھول گیا ہوں، تو وہ کائنڈلی مجھے واپس کر دی جائے۔ تو بیسیکلی سلطان بیبرس نے کیا یہ تھا کہ وہ قلعے میں ایک عام آدمی کے طور پر داخل ہوا، ساری جاسوسی کی، چائے پی اور وہاں پر اپنی انگوٹھی جان بوجھ کر چھوڑ کر آ گیا، تاکہ بعد میں قلعے کا جو کروسیڈرز محافظ تھا، جو بڑا تھا، جو لیڈر تھا، اس کو یہ ڈرایا جا سکے کہ میرے جاسوس اتنے اندر تک ہیں اور میں خود اتنا بڑا جاسوس ہوں کہ میں آپ کے ایریے میں آیا بھی، چائے بھی پی، اور میں نے وہاں پر اپنی انگوٹھی چھوڑ دی، یہ کہہ کر کہ وہ آپ تک پہنچ جائے۔ یہ وہی آپ کو 27 فیب یاد آ رہا ہوگا کہ جو ہم نے لوگوں کو زمین پر اتار کر چائے پلائی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے ہمیں چائے پلانے کی اور چائے پینے جانے کی کافی ساری روایت ہیں۔ میں ایک اور قصہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ بنگلہ دیش کے اندر بھی ہم نے چائے پی تھی۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ یہ میرے ہندو بھائی جو ہیں، انڈین بھائی ہیں، پلیز اس کو وہ اس میں نہ لیں، آفینسو نہ لیں، لیکن یہ چلتی رہتی ہے چھوٹی موٹی چٹ چیٹ۔ اس کے بعد صلیبی قلعوں کی تباہی۔ بیبرس نے مملوکوں کے وجود کو مستقبل کے صلیبی یا مغل حملوں سے بچانے کے لیے مشرق وسطی سینٹرل ایشیا کے اندر صلیبی موجودگی کو ایک انتہائی پراپر طریقے سے ختم کر دیا، یعنی 1 by 1۔ بیبرس نے کئی اہم قلعے، کیسلز جیسے کرک دی شوالیز کو فتح کیا اور قلعوں کو تھوڑا سا مرمت کر کے، تھوڑا ٹھیک کر کے، کیونکہ قلعہ جب فتح کرتے تھے تو اس میں کافی توڑ پھوڑ ہو جاتی تھی، اس کو تھوڑا سا ٹھیک کیا۔ بیبرس کی جو یہ کمپینز تھی، اس نے صلیبی ریاستوں کو بہت سارا نقصان پہنچایا
اور کمزور کر دیا، اتنا کمزور کہ اس دن کے بعد سے یہ کروسیڈرز نہیں اٹھ سکے۔ ہاں اب ضرور اٹھے ہیں، جو یہ اس نے بش نے کہا تھا کہ جی کروسیڈرز سٹارٹس اگین، تو اس بش کی وجہ سے یہ دوبارہ ہوئی ہیں، کیونکہ ان کے پاس ابھی طاقت ہے، تو اس لیے اپنے یہ بدل لے رہے ہیں۔ جب پرانے زمانے میں کوئی شخص بہت مشہور ہوتا تھا تو اس کے نام پر بہت ساری کہانیاں، افسانے جڑ جاتے تھے۔ بیبرس کی شخصیت بھی ان افسانوں اور کہانیوں سے نہ بچ سکی۔ شیر کا افسانہ کہا جاتا ہے کہ بیبرس نے ایک شیر کے ساتھ لڑائی کی اور اسے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا، جو کہ ان کو مصر کا شیر ہونے کا لقب دینے کا سبب بنا۔ یعنی اس نے ایک ٹائٹل اڈاپٹ کیا، لوگوں نے اس کو ٹائٹل دیا کہ دا بیبرس از لائن آف ایجپٹ۔ ایجپٹ ہونے کا جو ہے وہ اس وجہ سے ہے۔ اب یہ افسانہ تھا یا حقیقت تھی ہمیں نہیں پتا۔ نیکسٹ یہ کہ عام شہری کے طور پر ملبوس ہو کر ایک مشہور کہانی ہے کہ بیبرس اکثر اپنے لوگوں میں گھومنے کے لیے خود کو ایک معمولی شہری کے طور پر ان کے اندر گھل مل جاتا، لے جاتا۔ ایک کہانی میں اس نے ایک کرپٹ گورنر کو بے نقاب کیا اور ذاتی طور پر انصاف کو یقینی بنایا۔ ہوا یہ تھا کہ یہ شخص ایک اپنے گورنر کے علاقے میں عام شہری کے طور پر گیا اور لوگوں سے بات چیت کی، اور ان کے لوگوں سے یہ پتہ چلا کہ جو یہاں کا گورنر ہے وہ انصاف نہیں کرتا۔ تو یہ رات کے ٹائم گورنر کے گھر پہ پہنچا اور پھر وہاں گھر میں جا کر اس کے ساتھ جو کیا ہوگا وہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی ہر عدالت نے انصاف دینا شروع کر دیا۔ پھر ایک اگلی کہانی ہے زہر کا پیالہ۔ بیبرس کی موت کے بارے میں کچھ روایات بتاتی ہیں، کچھ حقائق بتاتے ہیں کہ اس نے ایک زہریلی شراب کا پیالہ پیا تھا جو کہ اس کے دشمنوں نے اس کے لیے بنایا تھا۔ یہ کہانی ان کے وفات کے ساتھ، اس کی موت کے ساتھ ایک راز کا عنصر شامل کرتی ہے کہ ایک راز کے طور پر ہے اس کی یہ جو فوتگی ہے۔ اس کی مزید یہ کہ یہ بندہ نفسیاتی جنگ کا ماہر تھا۔ بیبرس اکثر خوف کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا۔ وہ لڑائی سے پہلے اپنے دشمنوں کے سر قید کر کے انہیں دھمکانے کے لیے بھیج دیا کرتا۔ یعنی اپنے دشمنوں کو پہلے قید کرتا اور پھر ان کے سر کاٹ کر اپنے دشمنوں کو تحفے کے طور پر بھیج دیا کرتا۔ چلاک تھا، اسٹریٹجسٹ تھا۔ اس نے اپنے دشمنوں کو کمزور کرنے کے لیے یورپی طاقتوں جیسے بازنطینی سلطنت کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ یعنی حیرت ہے، یہ بندہ مطلب کہ ایک طرف کروسیڈرز کی مار رہا تھا اور اوپر سے کروسیڈرز کی ہی جو سلطنت تھی، جو مملکت تھی، جو پوری اس کی جو ڈائنسٹی تھی، اس کے ساتھ اس نے اتحاد کیا ہوا تھا۔ جو اس کی جو سفارتی، اس کی جو ایک وہ دودھ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، سفارتی اردو میں کہتے ہیں، اس کی جو اس کی صلاحیت تھی اس کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بے چین قسم کا جنگجو تھا، ہر وقت جنگ کی تلاش میں رہتا۔ کئی جنگوں میں زخمی ہونے کے باوجود بھی بیبرس ہمیشہ میدان جنگ میں واپس آتا، جس سے اس کے سپاہیوں میں اس کی بے حد عزت پائی جاتی۔ یعنی زخمی ہوا پھر واپس آ گیا، زخمی ہوا پھر واپس آ گیا، زخمی ہوا پھر واپس آ گیا۔ اس کے علاوہ بیبرس نے اسٹریٹجک طور پر گوریلا اسٹریٹجی کو بہت زیادہ استعمال کیا۔ پیچھے ہٹنا، چھپ جانا، اچانک حملہ کرنا، پیچھے ہٹنا، چھپ جانا، اچانک حملہ کرنا، دشمن کو اپنے ٹریپ میں لے کر آنا۔ آپ دیکھیں لوئس 9 کو بھی اسی طریقے سے ہرایا اور منگولوں کو بھی اسی طریقے سے ہرایا۔ ایک اور دلچسپ فیکٹ یہ ہے کہ اس نے اپنے کمانڈروں کے درمیان وفاداری کو یقینی بنانے کے لیے نیا فوجی رینک ڈھانچہ متعارف کروایا۔ یعنی رینکنگ سسٹم ایک پراپر کیا کہ بھائی جو زیادہ محنت کرے گا اس کو میں پروموٹ کر دوں گا۔ اس کی اور ایک بات یہ ہے کہ اس کی زندگی میں عربی داستان سیرت الظاہر بیبرس کی تحریک بنی، جو کہ ایک مقبول کہانی ہے جو تاریخی واقعات کو لوک کہانیوں کے ساتھ ملا کر، یعنی کہ فولکلورز کے ساتھ ملا کر ایک خوبصورت قسم کا جو ہے اٹریکشن بناتی ہے۔ ایک اس کی اور دلچسپ قسم کی سٹوری یہ ہے کہ بیبرس قپچاق ترس نسل سے تعلق رکھتا تھا اور منگولوں کے حملے کے بعد غلامی میں فروخت ہوا تھا۔ اس کی غیر معمولی اونچائی یعنی ہائٹ اس کی بہت زیادہ تھی، آنکھیں اس کی نیلی تھیں اور شدید قسم کی جو ایک چہرے کے اوپر کٹ کی وجہ سے ایک ظاہری شکل بنی ہوئی تھی، اسے باقیوں سے تھوڑا سا الگ کر دیتی تھی۔
एक आंख में मामूली नुक्स की वजह से इसे पहली नज़र में लोग नहीं खरीदते थे। अच्छा, अगर मैं इसकी अहम डेट्स के ऊपर आ जाऊं तो अहम तारीख में स्टेपे बेब्रस की पैदाइश कपचाक कबीले में हुई 1223 में, गुलामी में फ़रोख्त होकर मिस्र लाया गया 1240 में, जंग लाफोब लड़ी 1244 में, एनुल जलूत 1260 में, और साथ ही उसी दौरान 1260 में ही ये सुल्तान बना। अंताकिया का कब्ज़ा 1268 में किया। दमिश्क में इसकी वफ़ात हुई, मुमकिना तौर पर जहर के बाइस 1277 में, यानी कि 1223 से 1277 तक इसकी टोटल ज़िंदगी थी। और इसमें इतना कुछ कर गया कि आज इसके मरने के ऑलमोस्ट 1000 साल बाद भी हम इसकी बात कर रहे हैं और हम इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की वीडियोस बनाकर आप तक लेकर आ रहे हैं। तो इख्तितामिया ये कि सुल्तान बेबरस सिर्फ एक सिपा सलार, एक जंगजू, एक जनरल नहीं था, वो एक बसीरत रखने वाला, दिमाग रखने वाला, दूर की सोचने वाला एक सियासी आदमी था जिसने इस्लामी दुनिया को बहुत सारे ख़तरात से बचाया और ममलूकों को एक प्रॉपर किस्म का सल्तनत बना कर दिया। और अयूबी की फतूहात, यानी जिसने क्रूसेड को तबाह बर्बाद किया था, उनको मज़ीद मुस्तहकम किया। ही वॉज़ वेरी गुड। इसके ऊपर बुक्स हैं बहुत सारी, अगर वो आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी डिटेल किस्म की इसकी स्ट्रेटजी थी। आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और मज़ीद डिफरेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ।